نہیں بنتا، میں اس کرتے کا واحد مالک ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کرتے کا احد مالک ہوں، یہ غلط۔ قل هو اللہ احد، کوئی ثانی نہیں، کوئی ثانی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کاف کیوں دو حرف تشبیہ کیوں ہیں؟ یہی کافی ہے، لیس کمثلہ شیء، دو حرف تشبیہ۔ مجھے ایسے ہی جملہ یاد ہے، جلالین میں تھا کہ کاف زائدہ ہے، اور ایک تفسیر میں پڑھا تھا کاف تحسین کے لیے، جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ یہ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا جو میں آپ کو بتانے لگا، ایک عربی ذوق ہے اللہ نے مجھے دیا۔ اگر یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، صحیح ہے تو میرے رب کا کرم ہے، غلط ہے تو میری غلطی ہے۔ جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف بولا جاتا ہے، اور جب کسی کو ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل بولا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاچے زید کا پتہ ہوگا، جو ہر کتاب میں ہے، ہر کتاب میں عمر کو مارے رکھتا ہے، ضرب زید کو کبھی خود مارا جاتا ہے، ضرب زید، کبھی عقل زید، کبھی جاء زید، کبھی ذہا زید، تو تمہیں کوئی اور نام کو تک ملے آئی تو نہیں، چلو نام تبدیل کر دو۔ ایسی آئین نو سے ڈرنا، درد کہن پہ اڑنا، منزل کٹھن جلی ہے قوموں کی زندگی میں، زید کالاسد، تو وہ زید دیر تو نہیں ہے، بہادر ہے کاف۔ یا متنبی مجھے بڑی یاد تھی، تو لڑکے تکرار کرتے تھے، میں کتابیں یاد کرتا، حفظ کرتا تھا، اللہ نے مجھے اتنا اچھا حافظہ دیا۔ تو کیا ہے، یا لائم کفر الملام عن الذی متناہ طول صلامہ وجلالہ، تو ابھی تک مجھے اس کا اس کا پہلا شعر یاد ہے۔ تو وہ سیف الدولہ کی تعریف کرتا ہے، کٹم فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا۔ اب وہ سیف الدولہ کی بادشاہی کو بتا رہا ہے، تو کہتا ہے وہ تو سورج کی طرح ہے، تو پوری دنیا میں چھائی۔ کالبدر حیث اتجہت یبدی الی عینیک نورا حاقبا، وہ تو 14ویں کے چاند کی طرح ہے، اس کا حسن بتانا چاہتا ہے کہ جدھر دیکھو گے اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی نورانیت تمہیں دکھائی دے گی۔ پھر اب اس کو سخاوت اس کی بتانا چاہتا ہے، کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید سحائبا، وہ تو سمندر ہے، قریب جاؤ تو موتی دیتا ہے، دور جاؤ تو یہ بارش دیتا ہے، بارش تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اور شاعروں کے بھی جبھی ہیں، ان کے خدا بادشاہی ہوتے ہیں۔ تو اب کل کم سے صفت میں تشبیہ، کالبدر صفت میں تشبیہ، کالبحر صفت میں تشبیہ، اور جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مجھے یہ مقامات سے چابی ملی کہ ابو زید سروجی نے کہا مقامہ ابرا میں، انا السروجی وہذا ولدی، انا السروجی، غور سے سننا، وہذا ولدی، میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ والشبل بالمخبر مثل الاسد، کل اسد ہی نہیں کہا، مثل الاسد، کیونکہ اب ذات میں تشبیہ ہے، اب صفت میں نہیں، ذات میں تشبیہ دے رہا ہے۔ والشبل بالمخبر مثل الاسد، تو
مثل اور کاف قرآن میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، کوئی مہمل نہیں ہے، کوئی زائد نہیں ہے، کوئی مہمل نہیں ہے۔ ہر حرف اپنی جگہ پہ، ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت کے ساتھ موجود ہے۔ تو لیس کا کوئی نہیں اللہ کی صفات میں اس جیسا، مثل ہی کوئی نہیں ذات میں کوئی اس جیسا، نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے۔ وہ اپنے آپ میں کہتا ہے وہ اپنے آپ میں کہتا ہے الحی القیوم، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اپنے آپ میں کہتا ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اپنے آپ میں کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، وہ اپنے آپ میں کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اپنے آپ میں کہتا ہے ولا یئودہ حفظہما، وہ اپنے آپ میں کہتا ہے وہو العلی العظیم، وہ اپنی ذات میں کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اس کی بادشاہی کیسی ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، وہ اپنے وجود میں کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بكل شیء علیم، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، اور میرے نبی نے فرمایا انت الاول فلیس قبلک شیء، وہ اول تیرے پہلے کچھ نہیں، وہ انت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر تیرے بعد کچھ نہیں، انت الظاہر لیس فوقک شیء، اور تو بلند تیرے اوپر کچھ نہیں، انت الباطن فلیس دونک شیء، تو سب سے چھپا ہوا، تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے وہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا عقیدہ طحاویہ الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا، اس کا اول دیکھو تو کہیں شروع نہیں ہوتا، اس کا آخر دیکھو تو کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین آسمان فوق تحت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت، پیچھے دیکھو تو اللہ کی قدرت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت، بلند و بالا آسمان دیکھو تو اللہ اللہ پکارتا ہے، سورج کو دیکھو تو ایک ایک اس کی شعاع اللہ اللہ پکارتی ہے، چاند کی کرنوں کو دیکھو تو ایک ایک کرن اللہ اللہ پکارتی ہے، تاروں کی جھلملاہٹ کو دیکھو تو ایک ایک تارے کا جھلملانا اللہ اللہ پکارتا ہے، بارش کے قطروں کو دیکھو تو ایک ایک قطرہ اللہ اللہ پکارتا ہے، بادل کی گرج کو سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتا ہے، بجلی کی کڑک سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے، بلبل کا نواں سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے، چڑیا کی چہچہاہٹ سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے، سانپ کی پکار میں بھی اللہ اللہ کی آواز ہے، عقاب کی پرواز میں بھی اللہ اللہ کی پرواز ہے، کھانوں کے دودھ میں بھی اللہ اللہ کی پکار ہے، ایک ایک قطرے میں اللہ اللہ کی پکار ہے، ایک ایک دانے میں اللہ اللہ کی پکار ہے، خالق الحب والنوا، گٹھلی دانے کا پھاڑنے والا، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة، کوئی بہت متکبر بول رہا ہے، امن خلق السماوات والارض انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ اللہ، جیسے آپ لوگ نعرے نہیں لگا، میرا لب ہر تشبیہ سے پاک ہے، الہ اللہ، ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا، لاؤ میدان میں کوئی ہے تو لاؤ،
کوئی ہے تو لاؤ۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو تیرے رب کی تخلیق ہے، آسمان کو بلند کیا، رفع السماوات۔ یہ دیکھو مفتی صاحب کی مسجد میں کتنے ستون ہیں، یعنی کہ چھوٹا سا حال ہی ہے، کتنے ستون ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا آسمان ہے بغیر عمد۔ کوئی ستون نظر آتا ہے؟ ہل تری من فطور، کوئی شگاف کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ فارجع البصر، ایک دفعہ نہیں، لاکھوں دفعہ نہیں، بس دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے، کرتین، کیا ہوگا پھر؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری آنکھیں ناکام لوٹیں گی، تو اپنے رب کے آسمان میں نہ پھٹن دکھائے گا نہ کمی دکھائے گا، تاروں کی گردش دے دو، سورج چاند کی گردش دے دو، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ آیات ہیں پڑھنے اور پڑھنے، یہ آیات ہیں سمجھنے اور سمجھانے کی، کہ اللہ کو تو سمجھو، جس کو آپ جانتے ہی نہیں، آپ اس کی بات کو کیا وزن دو گے؟ جس کے آپ کے دل میں ہیبت ہوگی اس کی بات کا وزن ہوگا۔ اللہ کو تو جانتے نہیں ہیں، اللہ کو تو پہچانتے نہیں ہیں، تو قرآن کیسے پہچانیں گے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ قرآن والے کا پتہ ہوگا تو قرآن کا پتہ ہوگا۔ گویا مسلمان مدرزم ادان مشکلات پیدا تھا، یقین اس لئے خلیلہ مسنشینی، یقین اللہ مستی قدینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین، بدتر کو وزن شیر کی وجہ سے بدتر، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ میں تھوڑا سا تبدیل کر کے اس کا وزن ٹھیک کر لیتا ہوں، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی، پر اقبال کے شاعری میں دخل نہیں دے سکتا، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ اللہ نور السماوات ان ربکم اللہ، ہمارا رب۔ ابھی تو میں معذرت کے ساتھ، ابھی تو ہمارے علماء لوگوں کو اللہ نہیں کہلوا سکے، خدا 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 خدا۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے کھڑا بنایا، ویسے دو لفظوں سے خود آ، خود آ، پھر اس کو مخفف خدا، جس سے کسی نے نام بنایا۔ لیکن جب آپ خدا کہتے ہیں تو زمین آسمان میں وہ ہلچل نہیں مچتی جو اللہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ بہت سارے اللہ زور سے اور زور سے، میرے رب کی قسم عرش تک ہل گیا ہے اس لفظ سے، اور اللہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو۔ ہمارے چارے برے صغیر میں اللہ بولتا ہی کوئی خدا خدا خدا، اور یہ پٹھان خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا، تو ایک اور یا لگا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، نہ یہ خدا پاکا ہے، نہ یہ خدا ہے، نہ یہ بھگوان ہے، نہ یہ ایشور ہے، نہ یہ گاڈ ہے، نہ یہ یکتا ہے، یہ اللہ ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ میں صفت ہے، کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے۔ خدا میں نقطے والا حرف ہے، نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں، جن کو حروف مہملہ کہتے ہیں، اور حروف معجمہ جن میں نقطہ ہوتا ہے۔ تو حروف مہملہ طاقتور ہیں کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنا مطلب بتانے کے لیے، اور حروف معجم نقطے کی محتاجی، ایک کی، دو کی، تین کی، سن
सीधे में 4 नुक्ते भी लगाए जाते हैं। फिर लफ्ज़ अल्लाह में 4 हर्फ, अलिफ लाम लाम हा। फिर रब ने अपने हबीब का नाम बनाया तो 4 हर्फ हैं, मीम हा मीम दाल, और उसमें कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं है। फिर अहमद नाम रखा तो 4 हर्फ हैं, अलिफ हा मीम दाल, कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं है। जब कलमे को जोड़ा तो ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ। मेरे अज़ीज़ों, मेरे अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को दिल दे दो, अल्लाह को दिल दे दो। एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह मल इस्लाम, इसके कितने जवाबात हैं? एक जवाब मुझे अभी अचानक याद आया, बहुत ज़माने पहले पढ़ी थी अभी। आपने फरमाया अन तुसल्लिम क़ल्बक लिल्लाह, ये दिल अल्लाह को दे दे, ये है इस्लाम। अन यस्तमल मुस्लिमून मिन लिसानिक व यदिक, तेरे हाथ और ज़ुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुँचे, ये है इस्लाम। इस्लाम का पहला सबक ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। मैंने खुतबे में हदीस पढ़ी थी, 7 ज़मीनें एक पलड़े में हों, 7 ज़मीनों के पहाड़, दरिया, जंगल, सहरा, हाथी, चीते, गेंडे, जानवर, गाय, भैंसें, घोड़े, और फिर शहरों की इमारतें। मुफ्ती साहब की मस्जिद भी बहुत बड़ी है, ये भी उसी में हो। माशाल्लाह जामे तो रशीद भी बहुत वो क्या है, जो शजरतन है, जो फलता फूलता ही जा रहा है, फलता फूलता ही जा रहा है, इसे और फैलाएँ और फुलाए, ये भी उसी में हो। और लोहा भी, तांबा भी, पीतल भी, समंदर भी, बेल भी, मछलियाँ भी, सांप भी, सूअर भी, रेवड़ भी, बकरियां भी, गाय भी, भैंस भी, घोड़े भी, असलिया भी, जहाज भी, सारे एक पलड़े में हों। सूरज को पकड़ो, चांद को पकड़ो, सियारों को पकड़ो, सितारों को पकड़ो, सारे एक पलड़े में। फिर पहले आसमान फरिश्तों समेत, दूसरा आसमान फरिश्तों समेत, तीसरा फरिश्तों समेत, चौथा फरिश्तों समेत, पांचवा फरिश्तों समेत, छठा फरिश्तों समेत, सातवां फरिश्तों समेत। 7वें आसमान से जन्नत शुरू होती है, जन्नत को उसमें डालो, जहन्नम को भी उसमें पकड़ के डालो, अर्श को भी उसमें डालो, जिब्रील को भी डालो, मिकाईल को भी डालो, मलकुल मौत को भी डालो, इसराफील को भी डालो, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को भी डालो। एक रिवायत मैंने पढ़ी कि अर्श के नीचे एक समंदर है जिसमें एक मौज उठती है 7 ज़मीन आसमान के बराबर होती है। ये समंदर तो इतना छोटा है कि अगर 7 समंदर को मिकाईल के सर पर डालो तो एक कतरा नीचे नहीं गिरेगा। ये सारा अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा अर्श, लौह, कलम, कुर्सी, जन्नत, दोज़ख, नारी, नूरी, हाथी, बर्री, बहरी, उड़ने वाले, चरिंद, परिंद, दौड़ने वाले, दसने वाले, उड़ाने वाले, सब उठा के एक पलड़े में डाल दो। ये इतना बड़ा तराजू अल्लाह ही बनाएगा कि और तो बना नहीं सकता। सब डाल दिए और एक छोटा सा पर्चा लिया और उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह और उसको रखा इधर। तो मेरे नबी का फरमान है दरजअत बिहिन्न ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये एक कागज़ का पुर्जा जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, ये मेरे इसके नाम में इतनी ताकत है, साथ में कितनी ताकत होगी। इन्नल कुव्वत लिल्लाहि दुनिया इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु इल हुक्मु इल्ला लिल्लाह कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क युमसिकु अस्समावाति वल अर्द अन तज़ूला। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह को एहसास देना, ये कितने दुख दर्द की बात है। एक मौलाना साहब ने मुझसे इतनी बहस की कि मंदिर के बगैर तो कुरान भी समझ में नहीं आती। तो हमारे नबी को भी समझ में नहीं आया होगा, अगर मंदिर के बगैर तो
کوئی آواز نہیں نکال سکتا. میں تو چونکہ عادی ہو گیا ہوں نا گانے سننے کا، لہٰذا میں تو کہتا ہوں یہ منطق کیوں رکھی ہوئی ہے. اس کا لانے والا مامون تھا جو حافظ قرآن تھا، حافظ حدیث تھا، اتنے بڑے علم والا تھا، اور منطق کو لانے والا مامون تھا، اور وہ خلق قرآن کا قائل ہو گیا منطقی دلائل سن کر. اور کتنے علماء کو قتل کروایا، کتنوں کو قید کروایا، اور معتصم مرتے ہوئے ہدایت کر گیا، وصیت لکھ گیا وَاتَّبِعْ هَدْيَ أَخِيكَ بِالْقُرْآنِ. معتصم کو ہدایت کر گیا کہ اپنے بھائی کے عقیدے پر قائم رہنا. معتصم کا بیٹا تھا واسق، وہ اپنے بیٹے کو ہدایت کر گیا کہ ہمارے اپنے عقیدے پر قائم رکھنا. جس نے سب سے پہلے منطق لانے والے کو گمراہ کر قرآن خالص ہے، قرآن کو خالص ہے. اللہ تعالیٰ نے خالص کی ایک مثال دی ہے، جس مثال اُسِيكُم مِّن بَيْنِ فَرْقٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. یہ طرف قرآن میں خالص کا لفظ ایک جگہ آیا اور دودھ کے ساتھ ہے. ادھر گوبر ہے اور ادھر خون ہے. خون بھی ناپاک ہے، گوبر بھی ناپاک ہے. ایک قطرہ تیرا رب کیا، ایک ذرہ بھی نہیں آنے دیتا اس میں، اور وہ خالص دودھ تمہیں پلاتا ہے. تو یہ فلسفہ اور یہ منطق اور اس میں سے قرآن گزرے گا تو بچا نہیں سکو گے، بچا نہیں سکو گے، بچا نہیں سکو گے. قرآن کو اس طرح سمجھو جیسے میرے حبیب نے سمجھایا. اور کلمہ مکمل نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کے بعد، کلمہ مکمل نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کے بعد. میرے رب نے جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى وماذا شفعت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیے ہیں جو کسی کو نہیں دیا. کیا دیا ہے؟ اللہ تکرت باللہ تکرت معی. میرے حبیب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی. میرے نبی کی قسم کھائی لعمرو، آپ کی زندگی کی قسم. کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے. ایک معنی اس کا یہ بھی بن سکتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میرے محبوب جس شہر میں آپ موجود ہوں تو مجھے اس کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا وجود ہی بہت بڑی برکت ہے. میرے قسم اٹھانے سے بابرکت ہوتی ہے شہر، تو کیا ضرورت ہے کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاؤں جس میں آپ جیسی بابرکت ذات موجود ہے. اللہ نے آپ کسی تورات انجیل کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. اللہ نے قرآن یاسین والقرآن الحکیم قاف والقرآن المجید. اللہ نے ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ ابن مریم. 8 نبیوں سے قرآن میں بات کی نام لیا ہے، عربی میں اور ہر زبان میں. نام لینا کوئی بے ادبی نہیں، برابری ہے. اور لقب سے پکارنا عزت. ہم سب مفتی صاحب دونوں مفتی بیٹھتے ہیں، دونوں کو کہتے ہیں مفتی صاحب. ایک کو محمد کہو، ایک کو عبد الرحیم کہو تو کوئی بے ادبی تو نہیں. مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی بے ادبی تو نہیں. مولانا مولانا، ہم تو مفت کا ہی مولانا بنے ہوئے. تو
लक़ब से पुकारना, कुनियत से पुकारना अदब और नाम से पुकारना बराबरी है। एक वाक़या तो एक यहूदी ने हज़रत अली पे दावा कर दिया। हज़रत उमर के साथ आपने कहा अबू तुराब उठो इसके साथ पड़े। हज़रत अली के चेहरे पे नागवारी आ गई, गुस्सा। जब केस ख़त्म हुआ और फैसला हो गया हज़रत अली के हक़ में, वह यहूदी पूछा था। तो जब वो बैठे तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अली तुम्हारे चेहरे पे मैंने गुस्सा देखा था, क्यों मैंने तुम्हें यहूदी के बराबर खड़ा कर दिया, इससे गुस्से हो रहे थे? नहीं, और मुद्दाले में काजी के ज़िम्मे है बराबरी करे। तुमने मुझे कुनियत से पुकारा, ये तुमने मुझे फजीलत बख्शी उस यहूदी पर। तुम्हें कहना चाहिए था अली को, तुमने मुझे अबू तुराब कहा, ये तुमने मुझे फजीलत दी है। ये फर्क होता है कुनियत का, नाम का। या आदम, या नूह, या इब्राहीम, या दाऊद, या यहया, या ज़करिया, या ईसा इब्न मरियम, अल्लाह ताला नाम दे रहा है। और जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को पुकारा, एक दफ़ा या मोहम्मद नहीं कहा, या अय्युहन नबी इज़्ज़त, या अय्युहर रसूल प्रोटोकॉल, या अय्युहल मुज़म्मिल प्यार मोहब्बत, या अय्युहल मुद्दस्सिर लाड ही लाड। जो दिन में सोया हो चादर लेकर उसे मुद्दस्सिर कहते हैं, जो रात को सोया हो चादर लेकर उसे मुज़म्मिल कहते हैं। ये फ़र्क है मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर। तो या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुद्दस्सिर 227 दफ़ा कुरान में अल्लाह ने अपने हबीब से खिताब किया है। मा वद्दअका, ये काफ के साथ, ऐसे नहीं। वैसे तो बस ये अल्लाह ताला ने 9 दफ़ा कहा है, या लेकिन 11 दफ़ा, लेकिन काफ के साथ 227 दफ़ा आया है। तो कलमे की तकमील है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। आखिरी बात करते अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन। अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौम लैसा फी ज़लाला, खुद जवाब दिया। हूद अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा, इन्ना लनराका फी सफ़ाअत। हूद अलैहिस्सलाम ने खुद जवाब दिया, या कौम लैसा फी सफ़ाअत। अब मेरे हबीब पे भी आया इल्ज़ाम, इन्ना लतारिकु आलिहतना लिशाइरिन मजनून। तो मेरे नबी ने नहीं कहा मैं शायर नहीं, मैं मजनून नहीं। मेरे अल्लाह ने कहा, हबीब आप ठहरो, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमीन। मैं जवाब, आप ना दें, मैं जवाब देता हूँ। आप मेरे रसूल हैं। वल कलम मा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन अव अदना फ़अवहा इला अब्दिही मा अवहा मा कज़्ज़बल फ़ुआदु मा रअा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा क़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। तो बच्चों आओ पहले कलमा से, फिर बाकी उलूम तो बाद में आएंगे। पहले कलमा से, पहले अल्लाह के रसूल को ये दिल दे दें, ये दिल दे दें, फिर उलूम के दरवाजे खुले, उलूम के दरवाजे खुले। किताबें बढ़ गई हैं, इल्म कम हो, तहकीकात बढ़ गई हैं, इल्म कम हो। तो अल्लाह ताला इन इदारों को कायम दायम रखे,
کو چلانے والوں کو، ان پہ خرچ کرنے والوں کو اللہ اپنے خزانوں سے بے شمار دے۔ آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ بر صغیر میں یہ ادارے قائم ہیں، کیونکہ اللہ نے ساری دنیا میں کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ ایسا مدارس کا نظام اور خانقاہی نظام اور تبلیغ کا نظام پوری دنیا میں کوئی یہ اور اللہ کا کرم ہے۔ ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود یہ تین ایسی نعمتیں ہیں بر صغیر، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، تینوں جگہ تو اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ نے اپنا تعلق اور دل و خال کا نام علم نہیں